دوستوں، جب نماز پڑھتے ہوئے انسان کے سر پر اسکیننگ مشین لگا کر اسکین کیا گیا تو ایسا کیا کرشمہ ریکارڈ ہوا جسے دیکھ کر سائنسدانوں کے بھی ہوش اڑ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر کی جانے والی ایک نئی ریسرچ یونیورسٹی آف ملائیشیا کے بایو میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹیم نے کچھ نمازیوں کے سر پر EEG مانیٹر لگائے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ نماز کے دوران دماغ میں کیا بدلاؤ آتے ہیں۔ رزلٹ دیکھ کر خود سائنسدان بھی حیران رہ گئے۔ ایسے حیرت انگیز نتائج ان کو ملے کہ وہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسا کیا معجزہ ان کو نظر آ گیا تھا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، یہ ریسرچ ملائیشیا کی یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے سائنسدانوں کی قیادت میں شروع کی، جس میں نماز میں مصروف افراد کے دماغ کے حصوں کو نماز کے مختلف مراحل کے درمیان یعنی رکوع، سجود اور قیام میں دماغ کے اندر موجود اندرونی سگنلز کا مطالعہ کیا تو تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا کہ نماز کے دوران بالخصوص سجدے کے ٹائم دماغ میں الفا ویو ایکٹیویٹی میں اضافہ ہو گیا، اور خاص طور پر سجدے کے وقت سگنل اپنے عروج پر تھے۔ الفا ویو یہ وہی سگنل ہوتے ہیں جو انسانی دماغ میں سکون، اطمینان اور خوشی کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ یہ روز روز کی مشکلات اور تکلیف کے شکار دماغ کو پرسکون کرنے اور انسانی صلاحیتوں کو نکھارنے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور سجدے کے دوران دماغ کے ان حصوں میں الفا ویو کا اخراج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو حرف بہ حرف سچا ثابت کرتا ہے کہ مومن سجدے کے دوران اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دوستوں، کچھ ٹائم پہلے پاکستان کے شہر حیدرآباد کے مشہور سائنسدان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ نماز پڑھنے والے دماغ کی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں، اور مختلف ریسرچ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نماز انسانی جسم کے لیے ایک بہترین ورزش ہے۔ نمبر 1، جب ہم تکبیر کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ باڈی کو الرٹ کرتا ہے اور کندھوں کی نسوں کو ایکٹیو کرتا ہے۔ جب ہم قیام میں ہوتے ہیں تو یہ ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھتا ہے اور پوسچر کو سیدھا کرتا ہے۔ نمبر 2، جب ہم رکوع کرتے ہیں تو پیٹھ، جانگوں اور گھٹنوں پر ہلکا دباؤ پڑتا ہے جس سے جوائنٹس مضبوط ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ریڑھ کی ہڈی کو آرام دیتا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے سجدہ، جو نماز کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ سجدے میں ماتھا زمین پر چھوتا ہے تو دماغ کو سب سے زیادہ خون پہنچتا ہے، جس سے یادداشت تیز ہوتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اور دل کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ نمبر 5، تشہد میں بیٹھنے سے ہمارے معدے کا سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے اور کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ اور نمبر 6، جب ہم آخر میں سلام پھیرتے ہیں تو گردن کی موومنٹ سے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے اور گردن کی اکڑ دور ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ وہ مقدس عبادت ہے جس کے پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے، جس کے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک قرآن مجید میں جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ نماز ہے، جسے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک اور مومن میں بنیادی فرق محض نماز ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، جب مومن سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔